السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اہم ترین دعا کو سامنے رکھنا مقصود ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ امت کو تعلیم ہو جائے کہ امت اپنی دعا اپنے اللہ کے سامنے یوں کیا کرے، اور ساتھ یہ بھی تعلیم ہو جائے کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کی قدر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ سنیے، یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، اور اس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقول، یہ دعا کیا کرتے تھے، کیا؟ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، میں نے تیرے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ ان دعائیہ کلمات میں اللہ کے نبی اپنی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی یوں تعریف کر رہے ہیں، اللہم لک اسلمت۔ ترتیب یہ ہے، عربی دان جانتے ہیں، لفظ اصل میں ہی اللہم اسلمت لک، یا اللہ میں تیرا تابع فرمان ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ترتیب یہ نہیں رکھی گئی، اللہ کے نبی نے جملے کی ترتیب یہ نہیں رکھی، اسلمت لک کہنے کی بجائے لک اسلمت کہہ دیا۔ اور اصول ہے کہ عربی زبان میں جب جملہ مقدم اور مؤخر ہو جاتا ہے، تقدیم و تاخیر اس کے اندر آ جاتی ہے، جس لفظ کا حق پہلے ہوتا ہے وہ بعد میں آ جائے، جس نے بعد میں آنا ہوتا ہے وہ پہلے آ جائے، تو ایک ہی جملے میں دو مفہوم پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسلمت لک کا مطلب یہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، لک اسلمت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تیری ہی فرما برداری کی، کسی اور کی نہیں کی۔ جیسے ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، بالکل اسی طرح اسلمت لک، یا اللہ میں تیرا ہی فرما بردار ہوں، میں کسی اور کا فرما بردار نہیں ہوں، میں کسی اور کا تابع فرمان نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تو ہے، مشکل کشا حاجت روا تو ہے۔ لک اسلمت، یا اللہ میں نے صرف اور صرف اور صرف تیرے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ یوں دعا مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَبِكَ آمَنْتُ، یا اللہ میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، یا اللہ میرا صرف تجھی پہ یقین ہے، یا اللہ میں تیری ہی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ بھی لفظ آمنت بک ہے، تو وَبِكَ آمَنْتُ، یا اللہ میں تجھی پر ایمان لایا ہوں، تیرے علاوہ میں نے کسی کو اپنا الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا نہیں مانا، نہیں سمجھا۔ وَبِكَ آمَنْتُ، یا اللہ میں تجھی پر ایمان لایا ہوں۔ اس دعا میں دیکھیں توحید کتنی ہے، اس دعا میں یہ دیکھیے کہ عاجزی اللہ کے نبی کی کتنی ہے، اس دعا میں یہ دیکھیں کہ اللہ کی ثنا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اللہ کی عظمت بیان کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیے، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، یا اللہ میں نے بھروسہ صرف تجھی پہ کیا ہے، اعتماد میرا صرف تیرے اوپر ہے۔ یہ لفظ بھی اصل میں ترتیب میں کیا تھا؟ توکلت علیک، کہ میں نے یا اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا علیک توکلت، یا اللہ میرا بھروسہ صرف تجھ پر ہے بس، کیونکہ تو الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، لہٰذا تیرے علاوہ
میرا بھروسہ کسی پہ نہیں، جو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے وہ بھروسہ یا اللہ صرف تجھی کے تیرے اوپر ہے، کیونکہ تو الہ واحد ہے۔ وعلیک توکلت، میرا اعتماد، میرا بھروسہ صرف اور صرف تیری ذات کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ عام طور پر توکل کا یہی مفہوم بیان کیا جاتا ہے، اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے کا نام توکل ہے۔ اللہ پہ بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ نہیں کرنا، وہ کرنا ہے، کرنے کے بعد اب اس پر نتیجہ کیا مرتب ہوتا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے۔ یا اللہ میں نے تجھی پہ بھروسہ کیا، میرا اعتماد تیرے اوپر ہے، بس نتیجہ تیرے ہاتھ میں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، یہ چوتھا جملہ، اس کی ترتیب بھی اس طرح ہے، وَأَنَبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اناب ينیب انابتاً، انبت، لیکن اس کی بھی ترتیب اللہ کے نبی نے اپنے دعائیہ الفاظ میں بدل دی۔ وَأَنَبْتُ إِلَيْكَ کہنے کی بجائے کیا فرمایا؟ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، یا اللہ میں رجوع میں صرف تیری طرف کرتا ہوں، توجہ صرف تیری طرف ہے میری، کسی اور طرف میرا رجوع نہیں ہے۔ میری طلب، میرا پلٹنا، میری توجہ، میرا جانا صرف تیری طرف ہے، بس کسی اور کی طرف نہیں، کیوں کوئی اور الہ نہیں ہے، جب کوئی اور الہ نہیں ہے تو کسی طرف میرا رجوع بھی نہیں ہے۔ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اللہ اکبر۔ یہ کتنے جملے ہو گئے؟ اسلمت ایک، وَبِكَ آمنت دو، لَكَ اسلمت ایک، وَبِكَ آمنت دو، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ تین، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ چار۔ اب پانچواں وَبِكَ خَاصَمْتُ، اس جملے کے دو مفہوم ہیں، دونوں بیان کر دیتا ہوں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ عام طور پر جو شارحین عربی شارحین وہ بیان کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یا اللہ تیری مدد سے ہی میں مقابلہ کرتا ہوں، میں نے جب بھی مقابلہ کیا، جب بھی کسی کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تو میں نے تیری مدد سے اس کے ساتھ جھگڑا کیا، تیری مدد سے میں نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وَبِكَ آمنت، دین کا میدان ہو، دلائل کا میدان ہو، براہین کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، یا اللہ تیرے فراہم کردہ اسباب، دلائل، یا اللہ میں نے انہی کے ذریعہ تیرے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، اس کی ترتیب بھی اسی طرح ہے، وَخَاصَمْتُ بِكَ، لیکن بِكَ خَاصَمْتُ کا مطلب کیا ہو گیا؟ تیری ہی مدد سے میں نے مقابلہ کیا، کسی اور کی مدد سے میں نے مقابلہ نہیں کیا تیرے دشمنوں کے ساتھ، صرف تیری مدد تھی، تیری مدد کی وجہ سے کہ جو تو نے مجھ پر نچھاور کی۔ کسی بھی قسم کی مدد ہو سکتی ہے، عمومی الفاظ کے اندر جہاد کی مدد بھی آ گئی، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے مدد بھی آ گئی، یعنی دعوت و تبلیغ، جہاد، درس و تدریس، کہیں بھی کوئی بھی زندگی میں کہیں بھی کوئی مقابلہ پیش آیا، تیری مدد سے میں نے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک تو مطلب یہ ہو گیا وَبِكَ خَاصَمْتُ، جو عربی شاعرین بیان کرتے ہیں، زیادہ میں نے شروحات کو نہیں دیکھا، ایک آدھ جو شرح میری نظر سے گزری تو اس میں یہی مفہوم، لیکن ایک اردو ترجمہ دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا تیری وجہ سے مخالفوں سے میں نے جھگڑا کیا۔ تو اول متبادر جو مفہوم ذہن میں آتا وہ یہی ہے کہ یا اللہ تیری وجہ سے میں نے جھگڑا کیا، یعنی جب بھی میں نے کسی سے مقابلہ کیا ہے، میں نے کسی کے ساتھ دشمنی کی ہے، کسی کے ساتھ میں نے جھگڑا کیا ہے، تو یا اللہ صرف تیری وجہ سے کیا ہے، بس کوئی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، تیری وجہ سے۔ وہی الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کی وجہ سے، دشمنی بھی اللہ کی وجہ سے۔ یہ ایک میں نے اردو ترجمے میں جب یہ میں نے ترجمہ پڑھا کہ تیری وجہ سے مخالفوں سے میں نے جھگڑا کیا، اس طرح کا مفہوم، تو متبادل الی الذہن میرا یہی مفہوم ذہن میں آیا۔ لیکن جب میں نے عربی شروحات کو دیکھا بعض، تو انہوں نے کہا میں نے تیری مدد سے جھگڑا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس نے یہ اردو ترجمہ کیا ہے، اب میرے ذہن میں نہیں کہ اس کے ذہن میں کون سا مفہوم ہے، اس کے ذہن میں وہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے جو بعض عربی شاعرین بیان کرتے ہیں کہ تیری وجہ سے میں نے جھگڑا کیا، کیا مطلب؟ میرے اندر جو کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی قوت آئی وہ تیری وجہ سے آئی، یعنی تیری مدد سے آئی۔
تو یہ مفہوم جو اردو ترجمے میں واضح ہوتا ہے یہ پہلو، اور عربی شاعری، یہ دونوں ایک ہو گئے۔ لیکن ایک اور مفہوم بھی میرے ذہن میں آتا ہے جو مجھے اعتراف ہے کہ وہ اردو ترجمہ دیکھنے سے آیا، تو پھر بعد میں نے لفظ پہ غور کیا عربی کے، تو عربی کے لفظ پہ غور کیا تو یہ مجھے ترجمہ بڑا کمال کا لگا۔ اگر یہ کسی اور شارح کا نہیں ہے اور جس نے ترجمہ کیا ہے حدیث کا اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ذالکم مما علمنی ربی، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے یہ مفہوم میرے ذہن میں ڈالا جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اور اگر مترجم کے ذہن میں تھا تو پھر والفضل للمتقدم، فضیلت پھر جس نے ترجمہ کیا ہے سب سے پہلے اسی کے حصے میں آ گئی۔ تو وَبِكَ خَاصَمْتُ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں نے جس کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، جس کے ساتھ بھی میں نے جھگڑا کیا، صرف تیری وجہ سے کیا۔ تیری عزت، تیری عظمت، تیرا جلال، تیری قدرت، تیری توحید مجھے عزیز ہے۔ جو تیری توحید سے لڑتا میں اس سے لڑتا ہوں، جو تیری قدرت سے لڑتا میں اس سے لڑتا ہوں، جو تیرے دین میں بگاڑ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے میں اس سے لڑتا ہوں، جو تیرے زمین پر فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یا اللہ میں اس سے لڑتا ہوں۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ، میرا جھگڑا صرف اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے، یا اللہ صرف تیری وجہ سے۔ یہ مفہوم مجھے دوسرا بہت اچھا لگتا ہے، وَبِكَ خَاصَمْتُ۔ بہرحال وَبِكَ خَاصَمْتُ کے دونوں مفہوم ہیں، ایک یا اللہ میں نے جب بھی مقابلہ کیا تیری مدد سے کیا، ایک مفہوم، اور دوسرا یا اللہ میں نے جب بھی کسی کے ساتھ مقابلہ کیا صرف تیری وجہ سے کیا، بس وہ تیرے دین کی آڑے آیا میں اس کے مقابلے پہ آیا، وہ تیری توحید کی آڑے آیا میں اس کے مقابلے پہ آیا۔ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اللہ اکبر، یا اللہ میں اب فیصلوں کے لیے تیرے پاس ہی ہے، تیرے والا میں کسی کے پاس نہیں گیا۔ یہاں بھی ترتیب یہ ہے حاکمت الیک، یعنی وحاکمت الیک، یا اللہ فیصلوں کے لیے میں تیرے پاس آیا۔ لیکن اس کی بھی اللہ کے نبی نے ترتیب بدل دی جس سے دو مفہوم پیدا ہو گئے۔ ترتیب یہ رکھی، حاکمت الیک کی بجائے آپ نے فرمایا وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، یا اللہ میں تیرے پاس ہی آیا چل کر فیصلوں کے لیے، تیرے علاوہ میں کسی کی بارگاہ میں نہیں گیا کہ وہ فیصلہ کرے میرے اور میرے مخالفین کے درمیان۔ یا اللہ میں نے اپنے اور اپنے مخالفین کے درمیان حکم قاضی صرف تجھے بنایا ہے، میں اپنے مقدمات صرف تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، اور ہمارے لیے کتنی بڑی نصیحت ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ اللہم لک اسلمت، یا اللہ میں تیرے ہی فرما بردار، تیرے علاوہ کسی کا نہیں۔ اب ہمارے لیے کیا تبلیغ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی فرما برداری مقدم، اللہ کسی اور کی فرما برداری میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمارے لیے ناقابل قبول ہونا چاہیے، چاہے وہ والدین کیوں نہ ہوں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اسی طرح اللہ پر ایمان، بطور اللہ صرف اللہ پہ ایمان، بطور بندہ اللہ پر جو ایمان لانا ہے وہ صرف اللہ پر ہی ہے اور کسی پر نہیں۔ اللہ پہ جو توکل کرنا صرف اللہ پر، اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں۔ میں نے پیر صاحب کے ہاتھ میں دے دیے، بس وہی مجھے بچا لے گا، میری کشتی پار کر دے گا، اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ اس سے بڑا شرک اور ہو کیا سکتا؟ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی کے پاس نہیں، کسی کی طرف نہیں۔ اللہ وَبِكَ خَاصَمْتُ، تیرے لیے جھگڑتا ہوں، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، اللہ اکبر، فیصلے تیرے پاس لے کر آتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب فیصلوں کی باری آتی ہے تو شریعت کی بجائے قانون کے پاس چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں شریعت ہمیں فائدہ دے رہی ہے یا قانون ہمیں، ملکی قانون فائدہ دے رہا ہے۔ اگر شریعت سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا پھر ہم شریعت کی بات ہی نہیں کرتے، ملکی قانون ویسے بنا ہے، چلو آ جاؤ ملکی قانون کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں۔ جبکہ ملکی قانون کو سائڈ پہ رکھتے ہو، ملکی قانون اگر وہ قانون شریعت کے مطابق ہے تو 100 بسم اللہ، وگرنہ اگر کوئی ملکی قانون شریعت کے خلاف ہے، جیسے ہمارے بہت سے فیملی قوانین، عائلی قوانین شریعت کے خلاف ہیں، مسلمان نہیں جا سکتا، جو جاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، عقیدہ سمجھ کے جائیں گے کافر ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کیا مقدمات بھی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آتے ہیں؟
کیا اپنے مقدمات بھی شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شکر کی بات ہے، ورنہ فکر کی بات ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہو گئی، اللہ کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی، اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نے اپنی وفا پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کے نبی کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود کہ اللہم لک اسلمت وبک آمنت علیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت والیک حاکمت، سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ کے نبی عاجزانہ درخواست کیا کر رہے ہیں ذرا سنیں۔ فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یا اللہ میرے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی عاجزی اللہ کے نبی کے ان دعائیہ کلمات میں۔ سوال یہ ہے، نبی سے تو گناہ صادر ہی نہیں ہوتا، نبی تو معصوم ہوتا ہے، نہ نبی گناہ صغیرہ کرتا ہے نہ کبیرہ۔ البتہ خلاف اولا کام ہو سکتا ہے کہ نبی کو اپنے کسی کام میں اس منصب پر اس لیول پہ ہونا چاہیے، تو نبی اس لیول پہ نہ ہوتے ہوئے یہاں آ جائے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے لیکن یہ جواز کا پیک لیول یہاں ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی یہاں نہ رہے یہاں آ جائے، یہ گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ نبی سے لغزش ہو سکتی ہے، خلاف اولا کام ہو سکتا ہے جو گناہ نہیں ہے، تو یہاں نبی اس لغزش اور ان لغزشوں جو گناہ نہیں ہے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، اور خلاف اولا کام پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک، یا امت کو تعلیم فرما رہے ہیں، تعلیم دینے کے لیے یہ الفاظ فرما رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بات فیصلہ کن یاد رکھیں، توبہ کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا، اس کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ خود ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت، یا اللہ جو کام مجھ سے، جو گناہ مجھ سے خفیہ طور پر ہوئے، جو علانیہ ہو، وہ بھی معاف فرما۔ تو وہی بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے تو گناہ کیا نہیں، وہی لغزشوں کی بات ہو گئی، خلاف اولا کام ہو گئی، یا امت کو تعلیم دینے کی بات ہو گئی۔ انت المقدم، یا اللہ تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو جسے آگے کر دے وہی آگے ہوگا، تو جسے آگے نہ کرے وہ آگے ہونے کی کوشش کرے گا تو آگے نہیں ہو سکے گا۔ آگے کرنے والا تو ہی ہے، بس لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھانے والا اللہ، انت المقدم و انت المؤخر، پیچھے کرنے والا بھی اللہ، پیچھے ہٹانے والا بھی اللہ۔ اللہ کسی کو پیچھے ہٹانا چاہیں، وہ آگے بڑھنا چاہے ہو نہیں سکتا، اللہ کسی کو آگے بڑھانا چاہیں، کوئی اس کو پیچھے ہٹانا چاہے نہیں ہو سکتا۔ مقدم اور مؤخر صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا انت، یا اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ معبود، حاجت روا، مشکل کشا، دور و نزدیک سے پکار کو یکساں سننے والا، یہ الہ ہے۔ الہ کے کسی نے مطلب کو سمجھنا ہو، 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لے بس، امن خلق السماوات والارض، جہاں ہر آیت کے بعد تک کم و بیش الہ مع اللہ، الہ مع اللہ کی گردان ہے، تکرار ہے۔ یا اللہ تو ہی الہ، معبود، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ وزاد بعض الرواہ، بعض راویوں نے اس حدیث میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا، ان کلمات کا بھی، کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض راویوں نے اس جملے کا بھی اضافہ کیا اس حدیث میں کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ سے بچنے کی کسی میں طاقت نہیں، ولا قوہ، نیکی پر آنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں، گناہ سے بچنے کی قوت نہیں، نیکی پر آنے کی طاقت نہیں، الا باللہ، مگر یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے۔ گناہ سے بچنا بھی اللہ کی توفیق سے، نیکی پر آنا بھی اللہ کی توفیق سے۔ یہ دعائیہ کلمات ہیں، ان کو یاد بھی کیجئے، ان کو یاد کر کے اپنی دعا میں ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کیجئے، اور پھر اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی حاجات کو سامنے رکھیے۔ بہتر یہ ہے ان الفاظ کو یاد کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یاد کریں گے برکت آئے گی۔ اگر یہ یاد نہیں ہے فی الحال تو اس کا ترجمہ یاد کر لیں، جب تک کہ یہ الفاظ یاد نہیں ہوتے۔
ٹھیک ہے، اور الفاظ بالکل بھی یاد نہیں ہوتے کوئی بات نہیں، ترجمہ یاد کر لیں، اپنی زبان میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا